سارے لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے، حضرت سہیل رو رہے تھے۔ حضرت سکینہ نے جب انہیں روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سہیل ہے اور میں تمہارے نبی کا صحابی ہوں۔ تو کہا کہ کیا تم آج خاندان مصطفیٰ پر ایک احسان کرو گے؟ تو کہا کہ آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو میرے بابا کا کٹا ہوا سر آگے آگے، اس کے پیچھے ہم ہیں، تو لوگ جب انہیں دیکھنے آتے تو غیر مردوں کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے، تو ہم چاہتے کہ اس سر کو ذرا دور کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ سے ہمارے چہرے محفوظ ہو جائے۔ آج تو مسلمان عورتیں اس طرح کا میک اپ اور اس طرح کی خوشبو لگا کر بازار میں چلتی ہے کہ جو دیکھنا نہیں بھی چاہے تو وہ جان بوجھ کر دیکھے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے و پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت یا حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت یا حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت یا حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یا حسین۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور اسی کی روشنی کے اندر کربلا کے بعد کے کچھ واقعات آپ تک پہنچانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان پر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر لعنت کے وہ مستحق ہیں۔ اللہ کو تو کوئی ایذا پہنچا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی چیز نظر آئے، کوئی چیز دکھائی دے تبھی اسے ایذا پہنچائی جا سکتی ہے، تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی کہ میرے رسول کو کوئی دنیاوی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب یہاں پر وہ چیزیں کہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتی ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان کی محبت میری محبت، ان کی عداوت میری عداوت، ان کو نفع پہنچانے والی چیز مجھے نفع پہنچاتی ہے اور ان کو نقصان پہنچانے والی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو جہاں واجب قرار دیا ہے، وہیں پر یہ بھی کہا ہے کہ ان کی محبت میری محبت ہے اور ان سے عداوت مجھ سے عداوت ہے۔ تو جو حسین سے عداوت رکھے یا حسین کو ایذا پہنچائے یا حسن کو ایذا پہنچائے، تو حقیقت کے اندر وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف پہنچاتا ہے۔
اور پھر اس تکلیف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر لعنت، کہ جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ واقعہ کربلا سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچی، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ 10 محرم الحرام جمعۃ المبارکہ کا دن عین دوپہر کے وقت، کہ جس وقت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، حضرت ام سلمہ کہ جو مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہے، دونوں بیان فرماتے کہ 10 محرم الحرام جمعہ کا دن حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں مدینۃ المنورہ میں تھی اور دوپہر کے وقت میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارکہ بکھری ہوئی ہے، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ گرد آلودہ، یعنی مٹی اور خون آپ کے چہرے پر لگا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی حالت ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری زوجہ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور یہ جو شیشی میرے پاس ہے یہ شہیدان کربلا کے خون کی شیشی ہے، یعنی اس کے اندر شہید ہونے والے تمام شہداء کا خون ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کیسی تکلیف کے بال بکھر گئے، چہرہ گرد آلودہ ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ تو واقعی کربلا سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر رنج پہنچا، اس قدر تکلیف پہنچی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ مدینہ کی بات ہے، مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ دوپہر کے وقت میں لیٹا تھا تو میری آنکھ لگ گئی اور دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہی چہرہ، یعنی گرد آلودہ چہرہ، پریشانی کا عالم، بال بکھرے ہوئے، زلف معمبری بکھری ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو حسین اعظم کے شہید ہونے کی تکلیف رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی، جس بے دردی کے ساتھ کربلا کے اندر خاندان مصطفیٰ شہید کیا گیا، اس کی تکلیف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام علی مقام کے بچپن میں ہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مٹی اپنی زوجہ کو عطا فرمائی تھی، اور مٹی کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے، یہ خون بن جائے، تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلیم فرماتی کہ سرکار کی جب زیارت ہوئی تو اس کے بعد میں اپنے کمرے کے اندر گئی کہ جا کر اس مٹی کو دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے۔ جب جا کر مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو حسین اعظم کی شہادت سے بے پناہ سرکار کو تکلیف پہنچی، سرکار کو ایذا پہنچی، اور اس ایذا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ان پر دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ لعنت کے مستحق ہے کہ جن لوگوں نے کربلا کے اندر خاندان مصطفیٰ کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا، بے دردی کے ساتھ میں کاٹ دیا گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نظر امام علی مقام کا سر مبارک شمر لعین نے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد نیزے کی نوک پر بلند کیا، اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اے زینب دیکھ، ہم نے تیرے بھائی کو جھکا دیا ہے، ہم نے تیرے بھائی کو کاٹ دیا ہے، ہم نے تیرے بھائی کو نیچا دکھا دیا ہے۔ تو سیدہ زینب فرماتی ہے کہ اے شمر لعین، جب تک میرا بھائی کٹا نہیں تھا اس وقت بھی تم سے بلند و بالا تھا، اور کٹنے کے بعد تو اللہ نے سر حسین کو تمہارے ہاتھوں سے نیزوں پر بلند کر دیا ہے۔ سر شہیدان محبت کا ہے نیزے پر بلند،
سر شہیدان محبت کا ہے نیزے پر بلند، اور خدا نے اونچی کی یوں عز و شان اہل بیت، اور خدا نے اونچی کی یوں عز و شان اہل بیت۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزیدیوں کا ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ امام زین العابدین جو بہت زیادہ بیمار کمزور تھے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، زنجیریں ڈال دی گئی، اور وہ مقدس خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی بہو اور بیٹیاں جو تھیں کہ جن کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا تھا، ان کے سروں سے چادر تطہیر کو چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چادر مبارکہ اوڑھ رکھی تھی، ان کی چادر کو چھین لیا گیا۔ حضرت شہربانو نے جو چادر تطہیر اوڑھ رکھی تھی، اس چادر کو چھین لیا گیا۔ حضرت ام رباب نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس چادر تطہیر کو چھین لیا گیا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چادر تطہیر اوڑھ رکھی تھی، اس چادر تطہیر کو چھین لیا گیا، اور خاندان مصطفیٰ کو بے پردہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو حق پر کہے تو کہتا رہے، اس کے بعد بھی یزید کو اگر کوئی بے قصور مانے تو وہ مانتا رہے، اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد بھی یزید کی وہ حمایت کرتا رہے تو کرتا رہے۔ 11 محرم الحرام کی صبح ہوئی، پوری رات کے اندر اسی طرح خاندان مصطفیٰ لوٹا ہوا جو ہے کربلا کے اندر رہا۔ یزیدیوں کا ظلم اور دیکھیں، اور اس کے بعد 1400 برس کے بعد ہم اپنا حال دیکھیں کہ اگر آج ہمارے محلے میں چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، اور رشتہ دار بھی نہیں ہو تو محلے کا رہنے والا ہو، اگر اس کا بھی انتقال ہو جائے تو محلے والے مل کر اس کے کفن کا انتظام کرتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس کے دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں وہ کیسے شقی دل تھے، کیسے سخت دل تھے، کہ جو مرنے والے یزیدی تھے، ان یزیدیوں کی تو وہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، مگر خاندان مصطفیٰ کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا، کہ جن کے یہاں آیت نماز نازل ہوئی تھی، اور انہی گھر والوں کی وہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ خاندان مصطفیٰ اسی طرح کٹا ہوا تھا، نہ ان کو کفن دیا گیا اور نہ ہی انہیں دفن کیا گیا اس وقت، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی ان یزیدیوں نے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی یزید کو حق پر مانے تو وہ مانتا رہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو صحیح مانے تو وہ مانتا رہے۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم الحرام کو کربلا سے کوفہ کی طرف، عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے اندر دیکھیں آپ، اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کے نصیبے کے اندر ہدایت نہ ہو، اور اگر وہ مکہ ہی کے اندر رہے یا مدینہ میں رہے تب بھی اسے ہدایت نہیں ملا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک راہب، عیسائیوں کے عالم کو راہب کہا جاتا ہے، جو گرجا کے اندر رہتا تھا، اور ایک زمانے سے اس گرجا کا وہ عالم دین تھا، اور وہیں پر وہ اپنے اعتبار سے عبادت کرایا کرتا تھا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ امام علی مقام اور آپ کے گھر والوں کے سر نیزوں کی نوک پر تھے، گھر کی عورتیں اس طرح قیدی بنا کر لے جائی جا رہی تھی، تو اس راہب نے ان لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ان کی زبان سنے آپ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، کہ جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی ہے، یہ انہی لوگوں کے کٹے ہوئے سر ہے، اور یہ ان کے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، بلکہ پہلے تو یہی کہا کہ یہ باغی لوگ ہیں۔ پھر پوچھا اس راہب نے کہ یہ باغی لوگ کون ہیں، تو کہا کہ یہ جو سب سے آگے جس کا سر ہے، اس کا نام حسین بن علی ہے۔ تو اس راہب نے کہا، علی تو تمہارے نبی کے داماد کا نام ہے، اور حسین ان کے بیٹے کا نام ہے، تو تم اتنے بڑے بدبخت ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کا قتل کر دیا۔ ارے ہم سے پوچھو، ہم تو آج تک، اس عیسائی نے کہا، ہم تو آج تک اس مقام کی بھی عزت کرتے ہیں کہ جس جگہ پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دراش گوشت پر بیٹھ کر تشریف لائے تھے، اس جگہ کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کا قتل کر دیا۔
اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ کیا تم یہ سر ایک رات ہمارے پاس رہنے دو گے؟ تو یہ دنیاوی لالچی تھے، دنیاوی معاملات کے اندر مرنے والے حکومت کے لالچی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے کیا دو گے؟ کہا کہ 10,000 دینار۔ 10,000 دینار کے اندر ان لوگوں نے سودا طے کیا۔ امام علی مقام کے سر کو لے کر وہ راہب اپنے گرجا گھر کے اندر اپنے خاص کمرے میں پہنچا، سر کے اوپر سے مٹی کو صاف کیا، خون کو صاف کیا، اور اس کے بعد خوشبو لگائی اور رات میں زیارت کرنے لگا۔ جب رات بھر زیارت کرتا رہا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام کے سر سے لے کر آسمان تک ایک نورانی مینارہ بنا ہوا ہے، اور اسی نورانیت کو دیکھ کر اس راہب نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک طرف یہ عقل کے اندھے تھے کہ جن کے ہاتھوں سے ہدایت جا چکی تھی، اور ایک طرف وہ خوش نصیب راہب تھا کہ جس نے نبی کی آل کی محبت کے اندر اسلام کی دولت کو قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، عبداللہ ابن زیاد کے پاس۔ بہت ہی بڑا بدبخت تھا عبداللہ ابن زیاد نے کٹے ہوئے سروں کو اپنے سامنے منگوایا، اور گھر کی بہو بیٹیوں کو، جو آل مصطفیٰ کی بہو بیٹیاں تھیں، ان کو ایک طرف جمع کیا، اپنے ہاتھوں میں چھڑی لی۔ چھڑی لینے کے بعد امام علی مقام کے ہونٹ مبارک پر مارنے لگا، اور کہنے لگا کہ وہ فیصلہ کہ جو اب تک نہیں ہوا تھا، تلواروں نے وہ فیصلہ کر دیا۔ اور اپنی زبان کے اندر وہ کہنے لگا کہ عزت والوں کو اللہ نے عزت دی، اور جن لوگوں کو اللہ کو ذلیل کرنا تھا انہیں ذلیل کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنی زبان میں اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا تھا، اور امام علی مقام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ جب اس نے امام حسین کے ہونٹ پر چھڑی لگائی تو ایک صحابی رسول جو وہاں موجود تھے، بزرگ ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اے عبیداللہ ابن زیاد، خبردار اس ہونٹ سے اس چھڑی کو ہٹا لے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن زیاد نے یہ کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا، لیکن تیرے بوڑھے ہونے کا میں پاس رکھتا ہوں، اور صحابی رسول ہونے کی وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ مصطفیٰ کے صحابی کا تو تجھے اتنا خیال ہے، اور خاندان مصطفیٰ کا تجھے کچھ بھی خیال نہیں۔ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کا تو تجھے پاس ہے، مگر جو نبی کے گھر والے ہیں ان کا تجھے کوئی بھی پاس نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں جس کے نصیبے میں بدبختی ہوتی ہے وہ اسی طرح مرتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد میں جب اسی عبیداللہ ابن زیاد کا قتل ہوا، اس کا سر بھی کاٹ کر اسی جگہ پر عبیداللہ بن ثقفی کے سامنے لایا گیا، مختار بن عبیدہ ثقفی کے سامنے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں غیب سے ایک سانپ اژدہا نمودار ہوا، اور باہر آنے کے بعد وہ سانپ جو تھا کبھی عبداللہ ابن زیاد کے ناک کے اندر گھستا اور منہ کے ذریعے باہر نکل جاتا، اور کبھی منہ کے اندر داخل ہوتا، ناک کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبیداللہ ابن زیاد کو دنیا ہی کے اندر عذاب الہی میں گرفتار کر دیا۔ اس کے بعد یہ لوٹا ہوا قافلہ یہاں سے کوفہ سے دمشق کہ جہاں دارالحکومت تھا اور یزید یہیں پر تخت نشین تھا، جب یہ قافلہ یہاں پہنچا تو پورے دمشق کے اندر بھی ایک اعلان کیا گیا کہ باغیوں کے سر لاگے جا رہے ہیں، باغیوں کو قتل کیا گیا، اب ان کے کٹے ہوئے سر دمشق لائے جا رہے تھے۔ دمشق کے بازاروں کو سجایا گیا، دمشق کی گلیوں کو سجایا گیا۔ ایک صحابی رسول ہے کہ جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ وہاں موجود تھے۔ وہ سوچنے لگے کہ کون سے باغی حکومت کے کہ جن کے سر لائے جا رہے ہیں۔ باب العراق جو ایک دروازہ ہے وہاں وہ کھڑے ہو گئے۔ جب یہ کٹے ہوئے سر آئے تو دیکھنے کے بعد حضرت سہیل رونے لگے، اس لیے کہ پہچان لیا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے، اور حضرت قاسم، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، خاندان مصطفیٰ کے کٹے ہوئے سر دیکھے تو وہیں پر وہ رونے لگے۔ اور پیچھے جب عورتیں آ رہی تھی، وہ عورتیں کہ جن کے پاس چادر تو تھی نہیں، تو
تو انہوں نے اپنے بالوں کی جو چوٹیاں تھیں انہیں کھولا اور اس کے بعد اپنے بالوں کو سر پر آگے ڈال لیا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ہمارے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ حال تھا، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا تو سارے لوگ تو خوشیاں منا رہے تھے، حضرت سہیل رو رہے تھے۔ حضرت سکینہ نے جب انہیں روتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام سہیل ہے اور میں تمہارے نبی کا صحابی ہوں۔ تو کہا کہ کیا تم آج خاندان مصطفیٰ پر ایک احسان کرو گے؟ تو کہا کہ آپ فرمائیں کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ یہ دیکھو میرے بابا کا کٹا ہوا سر آگے آگے، اس کے پیچھے ہم ہیں۔ تو لوگ جب انہیں دیکھنے آتے تو غیر مردوں کی نظر ہمارے اوپر پڑتی ہے، تو ہم چاہتے کہ اس سر کو ذرا دور کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ سے ہمارے چہرے محفوظ ہو جائے۔ آج تو مسلمان عورتیں اس طرح کا میک اپ اور اس طرح کی خوشبو لگا کر بازار میں چلتی ہے کہ جو دیکھنا نہیں بھی چاہے تو وہ جان بوجھ کر دیکھے۔ یہ اسلام کی شہزادیوں کا حال ہے۔ کل اسلام کی شہزادیوں کا یہ حال تھا کہ ایسی حالت میں بھی ہمارے اوپر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے، غیر مرد ہم سے دور رہیں تاکہ ان کی نگاہ سے ہم محفوظ رہیں۔ اور آج ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ ایسا لباس، ایسا میک اپ، ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ جو دیکھنا نہیں چاہے وہ بھی پلٹ کر دیکھے کہ کس کے گھر کی بہو بیٹی جا رہی ہے۔ تو انہیں واقعی کربلا سے سبق لینا چاہیے کہ ہم جن کی غلام ہیں، جو ہماری ملکہ ہے، انہوں نے ایسی حالت میں، بے بسی کی حالت میں بھی پردے کا کیسا اہتمام کیا تھا۔ تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور امام علی مقام کا جو سر لے کر چل رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں درہم و دینار دیے اور کہا کہ تم ذرا سا آگے چلو۔ تو اس نے درہم لیے، اس کے بعد سر حسین کو لے کر وہ آگے چلا۔ ایک اور کوفی کا بیان ہے کہ جب ہمارے مکان کے قریب سے امام کا کٹا ہوا سر نکلا تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ سر تو نیزے کی نوک پر بولا، شمر حیراں ہے پھر کٹا کیا ہے۔ اور آل و قرآن دونوں ہے موجود۔ یزید قرآن کو بھی مٹانا چاہ رہا تھا اور آل مصطفیٰ کو بھی مٹانا چاہ رہا تھا۔ آل و قرآن دونوں ہے موجود، پھر بتاؤ کہ دنیا سے مٹا کیا ہے۔ جو وہ مٹانا چاہ رہا تو خود تو مٹ گیا، اور ایسا مٹا کہ یزید تاریخ اسلام کے اندر بڑا اچھا نام مانا جاتا تھا، مگر یزیدی کارنامے کے بعد میں کسی بھی ماں نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہی نہیں۔ چاہے وہ یزید سے کتنی ہی محبت کرنے والا ہو، یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین کہنے والا ہو، یزید کو حق پر جاننے والا ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا۔ مگر حسین اعظم کی قربانی کے بعد، حسین اعظم کے اس کارنامے کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ماؤں نے اپنے لال کا نام حسین اعظم کے نام پر رکھا۔ کسی نے غلام حسین رکھا، کسی نے محمد حسین رکھا، کسی نے احمد حسین رکھا، کسی نے صدام حسین رکھا، اس لیے کہ خاندان مصطفیٰ کا صدقہ میرے بیٹے کو مل جائے۔ یزید کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو آپ دیکھ کے اس کے بعد وہ گیلے بہانے بنانے لگا۔ سیدہ زینب و امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اگر سیدھا ہمارا اور حسین کا معاملہ ہوتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا، مگر آپ دیکھ کہ یزید پلید جو ہے امام علی مقام کے قتل سے ناراض نہیں تھا بلکہ خوش تھا، اس لیے کہ کوئی کسی کو جو انعام دیتا ہے وہ ناراضگی میں نہیں دیتا بلکہ رضامندی میں دیتا ہے۔ جن جن لوگوں نے کربلا میں خاندان مصطفیٰ پر ظلم کیا تھا، یزید نے ہر ایک انسان کو الگ الگ شہر کے اندر جاگیریں تقسیم کی تھی، حکومتیں بانٹی تھی
کسی کو ایران کا گورنر بنایا، کسی کو عراق کا گورنر بنایا، کسی کو بصرہ کے اندر جاگیر دی، کسی کو کوفہ کے اندر جاگیریں دی۔ اگر وہ خوش نہیں ہوتا تو یہ انعام کیوں دیتا، بلکہ ان سارے لوگوں کو جمع کر کر وہ قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون لیتا اور سب لوگوں کو قتل کر دیتا، مگر ایک کو بھی اس نے قتل نہیں کیا، بلکہ اور اوپر سے ان سے حکومت کی طرف سے انعام دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یزید اس سارے کارنامے سے خوش تھا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہاں پر بھی یزید کا ظلم ختم نہیں ہوا، بلکہ مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، یہ مقدس شہر کہ جس کی آج تک مسلمان عزت و عظمت کرتا ہے، 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر آپ دیکھیں یہ ممبر، یہ محراب، یہاں پر اگر کوئی آدمی بے وضو بھی آ جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے باہر پہنچا دیں۔ انسان تو انسان، کبھی ہم جانور کا تصور بھی نہیں کرتے کہ مسجد کے زینے پر بھی کوئی جانور آ جائے، مگر یزیدیوں نے اس جگہ پر ممبر اور محراب کے یہاں پر گھوڑے اور اپنے اونٹوں کو باندھا تھا۔ 3 دن تک نہ مسجد نبوی کے اندر اذان ہوئی، نہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز ہوئی۔ یہیں پر جانور پیشاب بھی کرتے رہے اور لید بھی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد مدینہ کی پاک دامن عورتوں کو بارے میں یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ یہاں کی عورتیں میرے لشکر کے اوپر حلال ہے، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ اس کے ساتھ میں بدکاری کرے۔ 3 دن تک صحابہ اکرام کے گھر کی بیویاں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ میں یزیدیوں نے وہ ناپاک حرکتیں کی، کئی عورتوں کو معاذ اللہ حاملہ کر دیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو حق پر جانے تو جانے، اس کی محبت کا معاملہ ہے۔ یہ مدینہ کا ظلم تھا۔ اب مکہ کا ظلم دیکھیں آپ، خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارش کرنے والا یزید ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلانے والا یزید ہے، خانہ کعبہ کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو جنت سے دمبا آیا تھا اور اس دمبے کے جو سینگ تبرک کے طور پر وہاں رکھے تھے، ان کو جلانے والا بھی یزید ہے۔ مدینہ اور مکہ کے مسلمانوں کو ملا کر صحابہ اور تابعین یعنی 10,000 صحابہ تابعین کا قتل کرنے والا یزید ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مدینہ والوں کو جو صرف آنکھ دکھائے گا، آپ جانیں آنکھ دکھانا کسے کہتے ہیں، مارنا، ڈرانا، دھمکانا الگ چیز ہے، صرف آنکھ دکھانے کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو میرے مدینہ والوں کو آنکھ دکھائے گا اللہ اسے اس طرح پگھالے گا کہ جس طرح پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے۔ یہ آنکھ دکھانے والے کی بات ہے۔ یزید نے کتنا ظلم کیا وہاں کی عورتوں کے ساتھ میں، وہاں کے مردوں کے ساتھ میں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یزید کو حق پر جانے تو جانے، ہمیں اسے کیا لینا دینا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو صرف یہی دعا کرتے کہ مولا جو حسین اعظم سے محبت کرتا ہے اس کا حشر تو حسین کے ساتھ میں کرنا، اور جو یزید سے محبت کرتا ہے اس کا حشر تو یزید کے ساتھ میں کر دینا۔ تو واقعی کربلا سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ امام علی مقام کی شہادت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے، کس طرح ایذا پہنچائی ہے۔ اور اسی ایذا کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے تو اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ تو یزید اور یزیدیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لعنت ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اور زندہ رہتے ہوئے بھی دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ اور یہ 72 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد یعنی ظاہری طور پر تو ان کی موت ہو گئی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آل کے اندر ایسی برکتیں رکھی کہ آج دنیا کے ہر کونے کے اندر آپ کو آل نبی مل جائیں گے، مصطفیٰ کی آل مل جائے گی، اور یزید اور یزیدیت
کرب و بلا کے اندر نیست و نابود ہو گئی۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امام علی مقام کا سچا غلام بنائے، اور ان کی غلامی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور انہی کی غلامی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔